قریب سی کہ اسی اپنیاں نمازاں توڑ کے اللہ دے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ دراصل کچھ دن ہو گئے تھے آپ کو دیکھے ہوئے، ہر کسی کو حجرہ مبارکہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، دل تڑپ رہے تھے آپ کی زیارت کے لیے، اور جب اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے نماز میں، تو سارے کے سارے صحابہ کی نگاہیں کعبہ سے ہٹیں اور کعبے کی زیارت میں مصروف۔ اب نبی علیہ السلام نے حضرت انس کے اگلے الفاظ فرماتے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم فارخ الستر۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا نماز مکمل کر لو، پردہ گرایا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب اس اشارے کو مصلی پر کھڑے حضرت ابو بکر نے بھی دیکھا جو پیچھے ہٹ رہے تھے، اس جانب والے صحابہ نے بھی دیکھا، اس جانب والے صحابہ نے بھی دیکھا، اشارہ دیکھا بھی، سمجھا بھی، اس پر عمل بھی کیا، اور صحابہ کی نماز میں کوئی فرق۔ یہ ہے وہ والہانہ پن جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہونا چاہیے۔ اب الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلا دے
ان کے قریب بستا ان پہ نثار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی کیوں سب کی ٹھوکروں پہ پڑھ کر میں خوار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے اگر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا اگر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا یہ آرزو ہے دل میں ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل میں ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پہ نثار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد بڑی دیر سے آپ لوگ اس محفل مبارکہ میں بیٹھے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں اور بڑا جاندار خطاب مجھ سے پہلے آپ نے حضرت علامہ ربیع صاحب کا سماعت فرمایا سٹیج پر علماء کرام نعت خوان حضرات تشریف فرما ہے اور سید صفت حسین شاہ صاحب کی زیارت سے ہم مشرف ہو رہے ہیں میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا اس محفل کے رنگ کو دیکھ رہا ہوں اور لمبی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں آج کی اس محفل مبارکہ میں میری حاضری بس یوں سمجھیے کہ دعا کرنے کے لیے تھی اور آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے تھی مبارکباد اس بات کی کہ جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ انسان کی رہنمائی کرنے والی دو چیزیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق و محبت کا جذبہ۔ اور اقبال نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی، وہ کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می برد، عشق برد کشاں کشاں۔ دونوں راہبر ہیں، دونوں رہنما ہیں، دونوں رستہ دکھاتے ہیں، منزل پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ عقل انسان کو لے کے جاتی ہے ہیلے بہانے سے، نفع نقصان کے چکر میں ڈال کر۔ نماز پڑھو گے ثواب ملے گا، جنت مل جائے گی، روزہ رکھو گے ثواب ملے گا، نہ رکھا تو اللہ پاک ناراض ہوگا۔ لیکن جب کسی انسان کے دل میں عشق و محبت کا جذبہ گھر کر لیتا ہے، پھر وہ نفع نقصان کے چکر سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ بس میرے رب کا حکم ہے، میری بارگاہ میں سر جھکا، سو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانا۔ اور یوں عشق و محبت کا جذبہ انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے، اس طرح کہ بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو منزل تک پہنچا کے دم دیتا ہے۔ اب قرآن مجید میں عقل کی فضیلت کو بیان کیا گیا، عقل سے کام لینا چاہیے، لیکن اہل ایمان کی پہچان کرواتے ہوئے قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بڑے زیرک ہوتے ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں، عقل سے بڑا کام لینے والے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی پہچان ایک اور حوالے سے کروائی گئی، اور وہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوروں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیتے ہیں، پھر ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اہل ایمان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک کی شدید محبت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کے کمال کا ایک معیار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ معیار یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد سارے لوگوں سے بڑھ کر میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور یہ جو محبت کا جذبہ ہے، یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے اللہ کے ساتھ عشق کی حد تک محبت ہونی چاہیے، حدیث کہتی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دنیا محبت کا دستور یہ ہے کہ دل میں ایک وقت میں صرف ایک کے ساتھ ہی اس حد تک محبت ہو سکتی، دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال ناسمجھی کی بنا پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح جامع ترمذی میں، ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس بنا پر کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی خاطر، اور فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اللہ کے لیے ہے تو یہ دو جدا جدا محبتیں نہیں، ایک ہی محبت کے دو نام ہیں۔ اسی محبت کو آپ اللہ کی محبت کہتے ہیں، اسی کا نام اللہ کے رسول کی محبت ہوتا ہے۔ یہ عشق و محبت کا جذبہ، یہ محبت ہے کیا؟ میں بڑی اختصار کے ساتھ بڑی مختصر سی گفتگو کر کے اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ محبت کی حقیقت وہ لگاؤ ہے، دل کا وہ جھکاؤ ہے جو آپ کا محبوب کی طرف ہوتا ہے۔
باقی سارے اس کے مظاہرے، کثرت سے ذکر کرنا، محبوب کی پسند کو اپنی پسند سمجھنا، محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ سارے کے سارے اس محبت کے اظہار کے طریقے ہیں۔ فی الواقع محبت جس شے کا نام ہے وہ ہے دل کا لگاؤ جو محبوب کی طرف ہوتا ہے۔ اب میں جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا نوجوان، پتہ نہیں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کم از کم میلاد کے ان دنوں میں نے ان سارے نوجوانوں کو جہاں بھی کہیں گئے، نوجوانوں کو دیکھا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، محفل نعت میں بیٹھے، محافل میلاد میں بیٹھے، اپنے کام کاج چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سن رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا نام پاک آتا ہے، انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ بھئی اتنی بات تو کم از کم بغیر کسی شک اور شبے کے ہے کہ جو آدمی اپنے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے میں اپنے آرام کو ایک طرف رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں، جس کا جی چاہتا ہے نعت پڑھنے کو، نعت سننے کو، جس کا جی چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سننے کو، اس کے دل کا لگاؤ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لحاظ سے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک نہیں دو نہیں کروڑوں مبارکبادیں دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کے سینوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے منتخب فرما دیا۔ یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر کریں، جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا، لیکن اتنے پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں۔ یعنی یہ جو لگاؤ ہے، جس لگاؤ کی وجہ سے ہم محافل میلاد میں آتے ہیں، ہم نعتیں سنتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس لگاؤ کو صرف اس حد تک کافی نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ محبت کا جوہر تو ہے، لیکن اس محبت میں سچائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک بندہ آپ کے ساتھ یہ کہتا ہے جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار ہے مجھ سے، آپ اسے کہتے ہیں یہ تھوڑا سا میرا کام تو کر دو، وہ کہتا ہے جی میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی کا صرف ایک ہی اصول بن جاتا ہے، اور کچھ ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو، مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ ڈر ایک محب آدمی کو اس کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کی محفل تو سجا لی، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اگر محافل میلاد کی یہ حاضری ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں کر رہی کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ محبت ہے نہیں، لیکن اتنی بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ اس محبت میں جو سچائی ہونی چاہیے وہ سچائی نہیں۔ وہ اس وقت آئے گی جب ہماری زندگی کا اصول یہ بنے گا کہ ہر وہ بات جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ ہم کریں گے، اور جو چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں بنتی تب تک ہم اپنی اس محبت میں سچے ثابت نہیں ہوتے۔ تو جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو ذکر کی توفیق اللہ پاک نے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، نبی علیہ السلام کی نعتیں سننے کا جو شوق اللہ پاک نے آپ کو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمی ہے اس کمی کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں۔ محبت میں سچائی پیدا نہ ہو، بھئی ایک ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں،
سوال یہ ہے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے محب کی حیثیت سے قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور وہ قبولیت جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اب یہاں میں صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سارے طبقے، سارے فرقے جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اس حقیقت کو تو مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کا وہ انداز جو عقل والوں کا ہوتا ہے وہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی، آپ نے فرمایا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا، آپ کے حکم پر عمل کر لیا، بس محبت کے اظہار کا اتنا انداز کافی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ مدینے کا تذکرہ ہوا تو آنکھیں پرنم ہو گئیں، جی چاہا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھوں، ایک قلبی لگاؤ یا ایک یوں کہہ لیں کہ والہانہ پن، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو معیار پیش کیا ہے، میرے یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہے یا نہیں تو صحابہ کے معیار پر پرکھ کر دیکھ لو، اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہے تو تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو، اگر ان جیسا نہیں تو تمہارے ایمان میں کمزوری۔ اور یہ بات کہاں فرمائی گئی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی یہ جانتا ہے، جب قرآن مجید فرماتا ہے نا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو یہ لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد وہ جگمگ جگمگ کرتے تارے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی، آج کے ماحول میں صحابہ اور اہل بیت یہ دو اصطلاح استعمال ہونے لگی، تو جب اہل بیت یا آل پاک کی بات ہوتی ہے تو شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ ہو کہ آل پاک ہوتی ہے وہ صحابہ میں شامل نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت بڑی غلط ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا وہ الناس، تو وہ صرف غیر رشتہ دار صحابہ نہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ بندہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اگر وہ نابینا تھا، ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا، وہ نبی علیہ السلام کا بولیے صحابی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابی ہے، سیدات نساء العالمین صحابیہ ہے، سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین علی جدہما وعلیہم السلام نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، حضرت ابن عباس صحابی ہے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر حضرت عقیل صحابی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، عام لوگوں کو ایک نسبت ملی صحابی ہونے کی، اور ان لوگوں کو اللہ پاک نے دوہری نسبت عطا فرمائی، ایک صحابی ہونے کی، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہونے کی۔ تو جب قرآن پاک فرماتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو الناس میں مولا کائنات بھی شامل ہیں، سیدات نساء العالمین بھی شامل ہیں، اور وہ سارے صحابہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، ان جیسا ایمان۔ اور جب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کس انداز سے کیا، صرف ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں۔
صحیح بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں ایک سفر میں چمڑے کا سرخ رنگ کا خیمہ تھا، خیمے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دروازے پر حضرت بلال کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی تھا۔ اب اس وضو کے پانی سے مراد کیا ہے؟ دو ہی مرادیں ہو سکتی ہیں، یا تو کھلے منہ کا برتن ہے، آقا علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈال کے پانی لے کے وضو کرتے ہیں، وہ پانی جو اس برتن میں باقی بچ گیا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، جو پانی آپ کے جسم پاک کے ساتھ مس کر کے نیچے گر رہا ہے اسے نیچے گرنے کی بجائے برتن میں جمع کر دیا گیا۔ اب دونوں صورتوں میں اس پانی کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو صرف اتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے مس کر گیا۔ اب حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں حضرت بلال دروازے پہ کھڑے، نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی ان کے پاس ہے، وہ صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں، اور صحابی ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر وہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور امام بخاری نے مختلف مقامات پر اس روایت کو ذکر کیا ہے، قادو یقتتلون علی وضوئہ، نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے یوں لگتا تھا کہ یہ صحابی آپس میں لڑ پڑے، یعنی آپ نیاز لے کے کھڑے ہو جائیں نا باہر اور بچوں کو آواز دے لیں اور نیاز تقسیم کرنا شروع کر لیں، وہ جو منظر ہوتا ہے نا اس وقت کچھ اس طرح کا منظر بنا ہوا تھا۔ حضرت بلال پانی تقسیم کر رہے ہیں، ہر صحابی آگے بڑھ کر وہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من اصاب منہ شیئا تمسح به ومن لم یصب منہ شیئا اخذ من بلل ید صاحبہ، جس آدمی کے ہاتھ پہ کچھ پانی پڑ گیا اس نے ہاتھوں پہ ملا، چہرے پہ ملنا شروع کر لیا، جسے پانی نہیں ملا اس نے دوسرے کے گیلے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے پاس ایک جبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ اس جبے کو پانی میں بھگوتی، نچوڑ لیتی، وہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جبے سے لگ کر برتن میں جمع ہوتا، لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو پیا کرتے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حوالے نہیں دے رہا، یہ کوئی بھی روایت میں بخاری و مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب سے آپ کو نہیں دے رہا، اس پر میری یہ کتاب بھی ہے صحابہ کا جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم کی روشنی میں، اس میں اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہم نے یا بخاری سے لیے یا صحیح مسلم سے لیے، دوسری کتابوں سے کوئی روایت نہیں لی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام کے کچھ مبارک بال تھے، شیشی میں بند تھے۔ مدینہ منورہ میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، وہ پانی کا برتن ان کے گھر بھیج دیتا، یہ شیشی سے بال مبارک نکالتی، پانی میں ڈبوتی، بال مبارک پھر شیشی میں، اور وہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے مس کر جاتا، لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے پیتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، فجر کی نماز پڑھ کے جب آقا علیہ السلام گھر کی طرف جانے لگتے تو مدینہ منورہ کے خدام اپنے برتنوں میں پانی لے کر آپ کے رستے میں کھڑے ہو جاتے، آپ گزرتے گزرتے ہر ایک کے ہاتھ برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبوتے چلے جاتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سخت سردی کی راتوں میں برف جیسا ٹھنڈا پانی ہوتا، اور آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو محروم نہیں کیا، ہر ایک کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبوتے چلے جاتے۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے لگنے والا پانی یہ لوگ اپنے گھروں میں لے جا کے اس کا کیا کرتے ہیں۔ چلیے آخری بات، نماز، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اور جب اس حاضری میں پہنچتے ہیں تو اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب مصلی پر کھڑے ہیں، آپ پیچھے کھڑے صفیں باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے، بعد میں پیر صاحب آ جاتے ہیں،
کیا کسی مرید کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی صف چھوڑ کر پیچھے ہو جائے اور پیر صاحب کو اگلی صف میں جگہ دے دے؟ آپ صفیں باندھے کھڑے ہیں، ملک کا وزیر اعظم، اگر اللہ پاک اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، وہ آ جائے مسجد میں، جگہ ملے وہاں جہاں مسلمانوں نے جوتے اتارے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کو کھینچ کے پیچھے کرے، میں وزیر اعظم ہوں مجھے آگے جانے دو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو وہی جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کر دے گا اللہ کی بارگاہ۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے لوگوں کے لیے قانون ہوگا، پر اللہ کا محبوب نماز کے دوران آ جائے تو اس کے لیے یہ قانون نہیں، اس کے لیے محبت کا قانون کچھ اور ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ آپ 100 قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، مؤذن سے فرمایا کہ میں اگر لیٹ ہو جاؤں تو حضرت ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا دیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، مؤذن حضرت ابو بکر کے پاس حاضر ہوئے، اگر آپ نماز پڑھائیں تو فرمایا پڑھو۔ اقامت ہوئی، حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہوئی، اور اتنے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ پچھلی صف میں کھڑا ہونے کی بجائے صفوں کو چیرتے چیرتے پہلی صف میں حضرت ابو بکر کے عین پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابو بکر کی نماز کی کیفیت یہ تھی کہ یہ نماز میں گم ہو جاتے تھے، ہوش نہیں رہتا تھا ادھر ادھر کا۔ اب آپ کو نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام پیچھے تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کی عقیدت کو دیکھیے، دیکھا حضرت ابو بکر کو احساس نہیں ہوا، نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے، حدیث کے لفظ ہیں فَصَفَّقَ النَّاسِ، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تالی بجائی، اور تالی ایک بار نہیں بجی، 2 بار نہیں بجی۔ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کثرت سے تالیاں بجنے لگیں تو حضرت ابو بکر کو پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑا، وجہ کیا ہے، لوگ کیوں تالیاں بجا رہے؟ نظر پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا ہوا ہوگا؟ ممکن ہے آج کا کوئی مولوی ہوتا تو وہ کہتا کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، پر وہ آج کا مولوی نہیں تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ کا پروردہ تھا، جانتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا۔ نظر پڑی، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے اشارہ فرمایا کھڑے رہو اپنی جگہ، اشارہ دیکھا سمجھا، مگر اس کے باوجود حضرت ابو بکر اپنی جگہ کھڑے نہیں رہے، آپ پیچھے آ گئے، نبی علیہ السلام مصلی امامت پر تشریف لے گئے، اور ساری حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے حضرت ابو بکر نے نماز چھوڑی وہیں سے آقا علیہ السلام نے نماز ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کے ذہن میں کوئی اس طرح کی سوچ ہو کہ ٹھیک ہے صحابہ نے تالیاں بجا لیں اور حضرت ابو بکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، پر جب نماز مکمل ہوئی نا تو نبی علیہ السلام صحابہ نو رنج ضرور ہوئے ہوں گے، یہ ضرور آکھیا ہوئے گا کہ کی فرق پیندا سی ابو بکر مصلی تے سی۔ ان دوستوں کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا کوئی اظہار نہیں فرمایا، کچھ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس عمل کی تصدیق فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہو گئی تو صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا من نابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح، اے لوگوں اگر نماز کے دوران ضرورت پڑے نا امام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی تو تم سبحان اللہ کہا کرو۔ انما التصفیق للنساء، یہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آواز پیدا کر کے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ عورتوں کے لیے ہوگا۔ یہاں ایک جملہ
کہنے کو جی چاہ رہا ہے، آج کل ہمارے ہاں عورتوں کی محفلوں کا رواج ہونی چاہیے۔ گھر گھر میں اگر محافل میلاد ہوتی ہیں، عورتوں کی سیپریٹ محفلیں ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن لاؤڈ سپیکر لگا کے اتنی اونچی آواز کے ساتھ کہ صرف گھر کی بیویوں تک وہ آواز محدود نہیں رہتی بلکہ پورا محلہ ان کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، کم از کم میری دانش میں کم از کم یہ بات درست نہیں ہے۔ بیویاں اپنے گھر میں محفل کریں، لاؤڈ سپیکر لگا لیں، لیکن ان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، ان کی آواز گھر کے اندر تک رہنی چاہیے۔ بہرحال جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوموار کا دن تھا، اور اگر آپ تھوڑا سا اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں نا، جب نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، جسم پاک میں کافی نکاہت ہو گئی، مسجد میں تشریف لا کے نماز نہ پڑھا چکے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کون نماز پڑھائے؟ تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سمجھ آئی آپ؟ ابو بکر سے کہو وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ حج فرض ہوا، بعض نے کہا 6 ہجری میں، بعض نے کہا 9 ہجری میں۔ اتنی بات حقیقت ہے کہ پہلا حج 9 ہجری میں ادا ہوا۔ نبی علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے۔ سوال کریں حدیث کی کتابوں پر، تاریخ کی کتابوں پر، پوچھیں ہر کسی سے کہ وہ جو پہلا حج اسلام میں ہوا، نبی علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے، اس حج کا امیر اور امام بنا کر اللہ کے رسول نے کس کو بھیجا؟ ہر کتاب آپ کو بتائے گی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایمان کے کتنے رکن ہیں اسلام کے؟ 5 ارکان اسلام، ایک ہے توحید اور رسالت کا اقرار، 4 چیزوں کا تعلق ہے ہمارے عمل سے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان 4 میں سے 2 رکن وہ ہیں جن میں امام کی ضرورت نہیں۔ روزہ ہر انڈیویجول، ہر فرد اپنا رکھ سکتا ہے، یہ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے، آپ اپنا حساب کریں، زکوٰۃ دے لیں، امام کی ضرورت نہیں۔ 2 رکن ایسے ہیں جن میں امام کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہے نماز اور دوسرا ہے حج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں حج کے لیے اپنا نائبی حضرت ابو بکر کو بنایا ہے، نماز کے لیے بھی اپنا نائب حضرت ابو بکر کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ اب میرا خیال ہے کہ اتنی بات سن لینے کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ نہیں رہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا نائب کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات کی شان وہ ایک جداگانہ شان ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل پر جتنی احادیث مبارکہ ہیں شاید کسی اور صحابی کے حق میں اتنی نہیں ملتی۔ وہ فضیلت اپنی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر جسے کھڑا کر کے گئے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بس یہ آخری واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں جن لوگوں نے حج کیا اور اس سارے منظر کو دیکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر اس جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ وہ محراب ہو اور اس طرف قبلہ ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو دائیں جانب، یہاں قبلہ کس طرف ہے یہ اس طرف ہے، تو اگر اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ ہے جس میں آپ کی قبر انور ہے، یہی وہ حجرہ ہے جس میں بیماری کے ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ آپ کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر مصلی امامت پر کھڑے ہیں،
صحابہ نے پیچھے صفیں باندھی ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، اور اس جانب تھوڑے سے فاصلے پر حجرہ مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اس جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا، آواز آئی۔ اب حضرت انس کے الفاظ سنیے، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا هُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کھڑے ہیں، آپ کا مبارک چہرہ یوں لگتا ہے جیسے قرآن پاک کا ورق ہوتا ہے، اور پھر میں نے دیکھا آپ کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ اب ایمان سے بتائیں کہ اس جانب اگر پردہ مبارک ہٹتا ہے، جو آدمی دروازے کے بالکل ساتھ کھڑا ہے، اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہی رہے تو کیا یہ ساری نشانیاں وہ بیان کر سکتا ہے جو حضرت انس بیان کر رہے ہیں؟ یہ نشانیاں وہ بیان کر سکتا ہے جس کا چہرہ کعبے کی طرف سے پھرے اور کعبے کی زیارت میں مشغول ہے، یہ ساری نشانیاں وہ بتا سکتا ہے، اور میرے حضرت انس نہیں۔ آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، کوئی آواز نہیں آپ نے فرمائی، کوئی اپنی زبان پاک کے ساتھ کوئی حکم نہیں فرمایا، آپ حجرہ مبارکہ کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا نا کہ پردہ مبارک ہٹا ہے اور آپ تشریف لانے والے ہیں، ابھی آپ نے قدم مبارک باہر نہیں رکھا مسجد کے اندر، اور حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس جانب کے صحابی بھی، اس جانب کے صحابی بھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا بِفَرْحِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے اینا کو چاہ